نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسی لیے فرمایا انا نحن نحيي الموتى، انا بے شک ہم، نحن ہم، نحیی ہم زندہ کریں گے. 3 دفعہ ہم کی بات آئی. یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے الموتى مردوں کو، یعنی قیامت کے دن ضرور اٹھایا جائے گا سب کو. وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے گن رکھا ہے اس کو، فی امام مبین ایک کھلی کتاب میں. احصینا کا لفظ جو ہے ہا صاد یا سے ہے. حسا کہتے ہیں کنکری کو، پتھر کو. اہل عرب گنتی کے لیے کنکریاں یا پتھر استعمال کرتے تھے. ویسے تو ہاتھوں پہ گنتے تھے، لیکن جس گنتی یا عدد کو محفوظ کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے کیا کرتے؟ پتھروں کا استعمال کرتے. تو اسی سے پھر یہ احصاء کا لفظ آیا. اسٹیٹسٹکس کے لیے بھی عربی میں احصائیات کا لفظ آتا ہے، اور احصاء میں شمار کرنا، گھیرا کرنا اور پوری طرح کسی چیز کو کنٹرول میں لینا بھی ہے. تو یہاں 3 باتیں بتائی گئی. نمبر 1، مردوں کو دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا. نمبر 2، ان کے اعمال لکھے ہوئے سامنے آئیں گے، وہ بھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے اور وہ جو مرنے کے بعد اپنے آثار چھوڑ آئے. اور نمبر 3، امام مبین سے مراد صحائف اعمال نامے اللہ کے کنٹرول میں ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، سب کچھ محفوظ ہے. وہ قیامت کے دن سب کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور انسان کا محاسبہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہوگا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ اس لیے کہی گئی تاکہ انسان کو یہ یقین آ جائے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں، دار الجزا آخرت ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سب سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا. موت بھی کیا ہے، یا نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. ایک غفلت میں تم اب پڑے ہوئے ہو اور جاگتے نہیں ہو، یاد رکھو ایک دن ہم تم کو جگائیں گے اور اٹھا کھڑا کریں گے. وہ جگانا کیسے ہوگا؟ سور پھونک کے اٹھانا ہوگا. اب دیکھیں کتنا بھی کوئی گہرا سو رہا ہو تو سخت تیز آواز سن کے وہ کیا کرتا ہے. مثلا آپ ڈیپ سلیپ میں، اتنے میں آپ نے زور کی گڑگڑاہٹ سنی بادلوں کی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچانک اٹھ بیٹھتے ہیں. زور کا الارم بجا، کوئی سائرن بج گیا، آپ گہری سے گہری نیند سے بھی اٹھ جاتے ہیں. تو قیامت کے دن مرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے؟ سور پھونک کے. اتنا زور کا سور پھونکا جائے گا کوئی سویا باقی نہیں رہ جائے گا، سب اٹھیں گے. تاکید سے کہا گیا انا نحن نحیی الموتى. جب حساب ہونا ہی ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہی ہے، تو انسان کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ کتنی دیر غافل رہ سکتا ہے؟ کتنی دیر مزے کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اٹھا کے سب کے ہاتھوں میں کیا تھما دیا جائے گا؟ اعمال نامہ. یہ لو، یہ کر کے آئے تھے تم. وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں. اگرچہ فرشتے لکھ رہے ہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کی طرف نسبت دے رہے ہیں. ہم لکھ رہے ہیں. کیوں کہا ہم لکھ رہے ہیں؟ تاکہ اس بات کو سمجھو، اہمیت دو. یہ لکھنا کو معمولی لکھنا نہیں ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں، اور اس کے دلائل قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہمیں ملتے ہیں. مثلا قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو. یعلمون ما تفعلون، چھپ کے کرو، اندھیرے میں کرو، سب کے سامنے کرو، سب ان کو پتا ہے، اور وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. سورۃ قاف آیت 18 میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر پاس ہی حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے ہر لفظ. سورۃ الجاثیہ 29 میں آتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں حق کے ساتھ اب بولے گی. کہاں سے آئی یہ کتاب؟ انا کننا نستنسخ
بے شک ہم اس کو لکھوا رہے تھے. نسخ کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. ہم لکھوا رہے تھے ما کنتم تعملون، جو بھی تم کر رہے تھے ہم نے تیار کرایا یہ اعمال نامہ. سورۃ الزخرف آیت 80 میں آتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں. یعنی لوگ جو چپ کے غلط باتیں کرتے ہیں تو کیا ہم سن نہیں رہے؟ بلا، کیوں نہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو بھولا ہوا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، قریب سے لکھ رہے ہیں، دور نہیں ہے. اور پھر ہر انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ لٹکا ہوا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے. اور وہ کتاب کیا ہوگی؟ يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جسے اپنے سامنے وہ پھیلا ہوا پائے گا. اقرأ کتابک، کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے بارے میں حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. تمہیں خود پتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. اور جب یہ کتاب سامنے آئے گی تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے کیا، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. سورۃ الکہف 49. سورۃ القیامہ آیت 13 میں آتا ہے ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اور یہاں بھی کیا آتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. یہ اعمال نامہ جسے لکھوایا جا رہا ہے یہ دو طرح کے اعمال پر مشتمل ہے. ایک وہ عمل جو انسان خود کرتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں خود کر کے آگے بھیج رہا ہے. مثلاً آپ بول رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، آپ سو رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اتنے گھنٹے سویا. آپ جو ہی اٹھتے ہیں تو فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ. اب پوری زندگی کا بھی ٹوٹل بتا دیں گے. وہ اس روز میں پڑھی تھی اگر کسی انسان کی زندگی 60 سال ہو اور وہ 8 گھنٹے روز سوئے تو گویا 20 سال سوتے ہوئے گزارتا ہے. 20 سال تو اس کی اصل زندگی پھر نیٹ 40 ایئرز ہوئی. 60 سال والے کی بھی 40 ایئرز ہے جو کام کی ہے، اگر اس کو بھی اس نے صحیح استعمال کیا. تو احصاء جو ہے نا شمار، یعنی کہ فگرز اور نمبرز میں آئے گا سامنے. اتنے سال سویا، اتنے سال کھایا، اتنے اور اب تو لوگ دنیا میں بھی نکالتے رہتے ہیں نا، ایوریج نکالتے رہتے ہیں، اسٹیٹسٹکس لاتے رہتے ہیں. اگر کسی کی اتنی زندگی ہے تو وہ اتنے گھنٹے نہانے میں گزار رہا ہے، مہینے کے اتنے کھانے میں، اور اتنے سب کچھ انسان اپنے ہاتھوں سے دنیا میں اپنا اعمال نامہ اور حساب تیار کر رہا ہے. اور ویسے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انسان جو کچھ منہ سے نکالتا ہے وہ کیا ہے؟ لہروں کی شکل میں، یعنی ساؤنڈ جو ہے وہ اس کی لہریں ہیں. جیسے وہ مشین ہوتی ہے نا، ECG ہوتی، اس کو لگا کے تو وہ پوری ایک گراف بنتا ہے. تو اسی طرح انسان جو کچھ بولتا ہے تو وہ لہریں اوپر نیچے وہ ساری فضا میں محفوظ ہو جاتی ہیں. اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ محفوظ ہے، آپ ری پلے کر سکتے ہیں. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے، یعنی آپ ایک عمل کرتے ہیں نا تو آپ فضا میں ایک لہر بناتے ہیں، یعنی ایک نشان بناتے ہیں، وہ بھی وہاں محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ریٹریو کیا جائے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دکھا دیا. آج کے انسان کو یہ بات جتنی سمجھ آ سکتی ہے شاید 14 سال پہلے نہ آتی ہو، کہ ہر ایک کی ویڈیو بن رہی ہے اور ہر ایک کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور دنیا میں تو ویڈیو بنانے کے لیے ایکسٹرا لائٹس اور روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں کی تو آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اتنے تیز کان ہے کہ وہ چپ کے بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی، کیونکہ یہاں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے. وہ سرگوشیاں بھی بلا و رسولنا لدیہم یکتبون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو سرگوشیاں وسپرنگ بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے جانور بھی ہیں نا کہ جو میلوں سے آواز سن لیتے ہیں، وسپر سن لیتے ہیں، چاپ اور ٹیپ سن لیتے ہیں قدموں کی. وائبریشن کے ذریعے زمین کی حرکت اور موومنٹ، ہواؤں اور پتوں کی سرسراہٹ سے بہت کچھ جان لیتے ہیں. پرندوں میں اور جانوروں میں اللہ نے اتنی سمجھ رکھتی ہے. تو کیا اللہ کے فرشتے اس قابل نہیں کہ وہ وسپرنگ سن کے لکھ لیں؟ وہ لکھ سکتے ہیں. تو اسی کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ انسان خود کر رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور دوسرا وَآثَارَهُمْ، آثار لکھے جا رہے ہیں. آثار کا لفظ اثر سے ہے، اور اثر کہتے ہیں نشان قدم کو. جب آپ کہیں چل کے آگے چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آثار. آثار بھی لکھے جاتے ہیں. گویا کام اور جس پر انسان کے کام کرتے وقت آثار یا امپریشنز پڑے ہوں وہ بھی ساتھ ہی شمار ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کی بھی گواہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین بھی بولے گی کہ اس کمرے میں، اس جگہ پر، اس کرسی پر، اس میز پر، اس بیڈ پر فلاں نے کیا کیا کام کیا. وہ خود ہی بولنا شروع کر دیں گے، ان کے ٹیپ ریکارڈر خود ہی آن ہو جائیں گے، آٹومیٹیکلی سب خبریں دینا شروع کر دیں گے کون کہاں کیا کرتا رہا. وآثارہم، آثار کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے کہ جیسے گاڑی چلتی ہے نا تو اس کو دھواں پیچھے رہ جاتا ہے، گاڑی تو چلی جاتی ہے. بعض اوقات آپ نے آسمان پہ دیکھا ہوگا کہ جب جہاز چلا جاتا ہے تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دھوئیں کی پوری لکیر ہوتی ہے اور وہ کئی گھنٹوں تک باقی رہتی ہے. ذرا سا کب ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، سب دور تک دکھتا رہتا ہے. یہ آثار ہے، اور اس کے ٹھیک ٹھاک پرنٹس ہوتے ہیں، ویزیبل ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکھے جاتے ہیں. کیونکہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی اس کے اعمال میں جمع ہوتی ہیں. ایک تو نیک اولاد کی دعائیں، ولد صالح یدعو لہ، دوسرے صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ پر اپنا مال خرچ کر کے جانا کہ جس کا فائدہ لوگوں کو بعد میں بھی پہنچتا رہے. مثلا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی مسجد بنائی، یا کہیں بھی کوئی عمارت، کوئی ہسپتال بنوایا، کوئی مدرسہ بنوایا جہاں پر انسانوں کی بھلائی کا کوئی کام ہو رہا ہے. جب تک وہ چیز باقی ہے اس کے آثار یا نشانی وہ بعد میں جمع ہوتی رہے گی انسان کے نام اعمال میں. اور تیسری چیز انسان کا سکھایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. علم ينتفع به، آپ کوئی کتاب لکھیں، تعلیم دیں، ایسے لوگ تیار کریں کہ جو آپ سے سیکھ کر آگے اس پر عمل کرنے والے بنے، تو وہ بھی سکھانے والے کے آثار میں شامل ہوتا ہے. تو انسان کا نام اعمال ایک وہ کام جو خود کیے اور ایک وہ جو پیچھے چھوڑ گیا. اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو دنیا میں جس طرح کا امپریشن چھوڑ کے جاتا ہے، اچھی یا بری یادیں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بھی لکھی جاتی. مثلا مرنے والے پر لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں، اچھی گواہی دیتے ہیں یا بری، وہ بھی لکھی جاتی، وہ بھی اس کو فائدہ یا نقصان دیتی. پھر اسی طرح ایسے ٹرینڈ سیٹ کرنا جو لوگوں کے یا فائدے میں یا نقصان میں، تو وہ دونوں طرح پھر لکھے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پہ عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. پھر اسی طرح انسان کے جو قدموں کے نشان ہیں، کہیں جا کر کوئی کام کرتا ہے وہ قدم بھی لکھے جاتے ہیں. مثلا کوئی مسجد جاتا ہے تو جتنے قدم چلتا ہے وہ قدم گن کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. یہ نماز کے اجر کے علاوہ ان قدموں کے بھی نشان. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنو سلمہ نے دیکھا کہ مسجد کے قریب کچھ جگہ خالی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنی ہی جگہوں پہ رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں جتنی بار تم یہاں تک آتے ہو. کل ایسے میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ہمارے 231 لیسن ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ ہم 231 ٹائم یہاں پر آئے، اور 231 ٹائم یعنی ایٹ لیسٹ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان کر دیا کہ 231 ٹائم آپ گھر سے نکل کر یہاں تک پہنچے اور پھر کچھ سیکھ کر واپس جائیں اور پھر آئیں. اور اگر کوئی کہے کہ اچھا ایک مہینے میں 231 ٹائم یہ کام کر لو، تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑا تھوڑا کرتا رہے انسان کنسسٹنسی کے ساتھ، تو تھوڑا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں ریگولیرٹی ہو، تسلسل ہو، اور یہ بھی آثار ہیں. یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، کتنا فاصلہ کس نے طے کیا. اور گاڑی کا جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے وہ بھی اس میں جمع ہوتا ہے. کیونکہ فی سبیل اللہ جو مجاہد نکلتا ہے، اس کا گھوڑے کا کھانا اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ سب کچھ اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا.
شہید کا خون بھی تولا جائے گا، اسی طرح عالم کے جو قلم کی سیاہی ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوگی. یعنی یہ بھی آثار ہے نا، نشان ہے. انسان مر جاتا ہے تو بعد میں اس کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں. مثلا اگر آپ کے والدین دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے ان کا کوئی خط یا کوئی تحریر یا کوئی چیز سنبھال کر رکھی ہوئی ہوگی، اور کبھی کبھی اس کو دیکھتے ہوں گے کہ اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی نشانی ہے. اور کچھ نہیں تو بطور نشانی ہم رکھ لیتے ہیں. تو یہ نشانیاں جب تک باقی ہوتی ہیں، اگر اچھی بات کو لکھی ہے تب، اور کئی لوگ الٹی سیدھی باتیں لکھ جاتے ہیں، وہ بھی سب جمع ہوتا ہے، سب لکھا جاتا ہے. زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم خود تو جو کچھ کرتے ہیں سو کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر اگر کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں پڑتا ہے، یا ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ ایک اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں، اس کو لے لیتے، عمل کرتا ہے، آپ کو بھی ثواب اس کو بھی ثواب. اور ایک غلط بات آپ کرتے ہیں، ایک جھوٹی بات آپ کرتے ہیں، تو وہ صرف آپ تک نہیں رہتی، جس کو آپ نے کی ہے اور اس کے مطابق وہ جو آگے کرے گا وہ سب بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. مثلاً آپ ایک شخص کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سب آپ کے حصے میں. اور اگر آپ کسی کو دین سے بھٹکاتے ہیں، بہکاتے ہیں، دور بگاتے ہیں، وہ بھی آپ کے حصے میں لکھا جائے گا. تو یہ سب انسان کے آثار ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کے امپریشنز ہیں، جو اس کی زندگی میں بھی لکھے جا رہے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ باقی ہیں، مٹ نہیں جاتے، وہ لکھے ہی چلے جاتے رہیں گے. اور پھر آپ دیکھیے، میں اس کانٹیکس میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی جمع ہو رہا ہے، جو کام ہم حرکت کرتے ہیں وہ حرارت کی لہروں کی شکل میں وہ بھی ریکارڈ محفوظ ہے. وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں، جیسے وہ گھر کا دھواں ایک انگیٹھی کے وہ چمنی میں جمع ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح وہ کوئی ہے چمنی اللہ کی کہیں رکھی ہوئی جہاں یہ سارے ہمارے فیومز جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ سارے آثار، ایک امپریشن یا لوگوں کے اندر ہمارا جو ایک مقام ہوتا ہے، لوگ ہمیں جس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ساری جو ایک کیفیت ہے، تو وہ ایک بڑے سیناریو میں وہ سب اپنا اپنا اثر رکھتی نہیں، کیونکہ یہ حرارتی لہریں ہیں نا. تو مثلاً کبھی سمندر کے کنارے پہ گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویو اٹھتی ہے، جب پھر واپس جاتی وہ کس کو ٹکراتی ہے، پھر وہ دور تک چلی جاتی. یا بعض اوقات ایک ویو آتی تو وہ کنارے تک نہیں رہتی، وہ آگے تک چلی جاتی نا. تو کوئی ویو چھوٹی ہوتی ہے، کوئی ویو بڑی ہوتی. کبھی آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو تو بہت انٹرسٹنگ منظر ہوتا ہے نا، کہ ایک ویو آئی اور وہ یہاں تک رک گئی، اور ایک آئی اور وہ اس سے آگے، اور ایک آئی اور وہ اس سے بھی آگے چلی گئی. تو بالکل اسی طرح انسان جو کچھ کرتا ہے، ہمارے اعمال کی بھی ویوز اٹھتی ہیں نا. کسی کی ویو اٹھی اور اس نے 4 لوگوں کو ہٹ کیا، کسی کی اٹھی 10 کو ہٹ کیا، کسی کی اٹھی 100 کو ہٹ کیا. جہاں تک یہ ویوز ہمارے اعمال کی ہٹ کریں گی لوگوں کو، ہم ایک پوری پکچر میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں نا. اس رول میں موجودہ دور میں ہماری زندگی میں یا مرنے کے بعد جتنے لوگ متاثر ہوں گے اس سے، وہ سارے پلٹ کے واپس اسی تک آئے، کیونکہ ویو اٹھتی ہے تو واپس پھر اسی رفتار سے واپس پلٹتی ہے، ویسی باؤنس ہوتی ہے نا. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جو کچھ کیا، آج ہمارے پاس جو علم ہے نا، یہ اس کی ویوز ہیں. یہ وہاں سے چلی ہوئی وہ کرنٹس وہاں سے آتے 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 ہم تک آ پہنچے ہیں. اور پھر یہاں سے اگر ہم سے پار ہو کے مزید آگے جاتے ہیں تو جہاں تک جو جو حصہ ہمارا پڑتا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں قیامت کے دن اللہ ایک دن اس لیے یوم الجمع کو جمع کرے گا کہ وہاں سب کے اعمال اس طرح گراف بن کے سامنے آ جائے گا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. جیسے آپ دنیا کے نقشے پہ واضح کرتے ہیں نا مختلف بیماریوں کو یا مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو، تو کلرز کے ساتھ، کہ اس چیز کا مثلا یہ بیماری اس علاقے میں ہے، یہ چیز یہاں ہے. اسی طرح پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ لیں اور پھر اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم ٹوورڈز دنیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کیا اس کے امن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا اس کے فساد میں کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی میں کر رہے ہیں یا لوگوں کی اس میں کیا. ایک تو براہ راست آپ کا عمل ہے، پھر آپ کے بچے جو کچھ کر رہے ہیں جو آپ ان کے ذریعے کرتے ہیں، پھر آپ کے شاگرد جو آگے کر رہے ہیں، یا آپ کے دوست احباب، یا وہ سارے لوگ جو آپ سے متاثر ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ استاد شاگرد، آپ دیکھیں کہ بہت سے آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ متاثر ہو کر کیا سے کیا کرتے رہتے ہیں. وہ ایک لباس پہنتے ہیں، سب لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آثار ہے نا ان کے. 1000 نے ان کو فالو کیا، وہ 1000 ان کے حصے میں پڑ گئے. تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. تو نامہ اعمال واقعی ڈرنے کی چیز ہے کہ انسان صرف اس حد تک مطمئن نہ ہو کہ میں تو اپنے آپ میں بہت اچھے کر رہا ہوں. نہیں، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ امپریشن کیا چھوڑ رہے ہیں.
آپ ٹورڈز دنیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ دنیا کے نقشے میں کون سا رنگ بھر رہے ہیں؟ کالا بھر رہے ہیں یا سبز بھر رہے ہیں یا نیلا بھر رہے ہیں؟ کیا بھر رہے ہیں؟ ایک انسان کا عمل صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لازماً دوسروں کو متاثر کرتا ہے. مثلاً آپ کا کسی بھی جگہ وجود، مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا. یا آپ خیر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا شر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کا یہاں ہونا یا نہ ہونا برابر نہیں ہے. اگر آپ یہاں بیٹھ کر واقعی حق ادا کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال ہیں، اور اگر آپ یہاں بیٹھ کر وہ نہیں کر رہے جو قرآن آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ ایک بری مثال پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو ایک تاثر بنتا ہے یا ہمارا جو ایک امیج بنتا ہے یا ہمارے جو ایک تاثیر بنتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ویسے دنیا میں بہت فکر کرتے ہیں ہمارا امپریشن خراب نہ ہو جائے، اینڈ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اور معلوم نہیں کیا کچھ فکر کرتے رہتے. لیکن آخرت کے بارے میں اللہ کی نظر میں اور اللہ کے بندوں اور اللہ کے پیاروں کی نظر میں کیا امپریشن ہے ہمارا؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار کس نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں، کہ کیا واقعی ہم امانت دار ہیں، کیا واقعی ہم سچے ہیں، ان پہ ہمارا امپریشن کیا ہے، ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں یا خیر خواہ ہیں یا کون ہے. ہر انسان کو دیکھ کر ایک احساس ہوتا ہے نا، آپ کو ہوتا ہے نا، چاہے ہو سکتا ہے آپ کی فیلنگ غلط بھی ہو لیکن ایک فیلنگ تو آتی ہے آپ کو. کسی کو دیکھ کر آپ کو کیا احساس ہوتا ہے؟ خدا یاد آتا ہے. کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک ریپلشن پیدا ہوتی ہے. ہر شخص چاہے وہ خاموش اور سٹل ہو، وہ اپنے ذات سے ایک انرجی ریلیز کر رہا ہے، چاہے وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹو ہے، لیکن اس کی کنٹریبیوشن ہر حال میں ہو رہی ہے. چاہے تو آپ اس کو اپنے حق میں کر لیں اور چاہے اس کنٹریبیوشن کو اپنے خلاف کر لیں. آپ اس سے بچ نہیں سکتے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اچھا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو اب آج کے بعد گھر سے نہیں نکل رہا. یہ بھی ایک امپریشن بنا رہا ہے. یہاں بھی ایک حال ہے آپ کا کہ آپ گھر میں بھی رہ رہے تو کیا کر رہے ہیں، وہاں کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی. تو اللہ نے انسان کو عقل جیسی چیز اور ہمت اور انرجی اور طاقت دے کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ایک سخت حساب اور امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کے لیے ایک انتہائی اسٹرگل کی ضرورت ہے، انتہائی محنت کی ضرورت ہے. جس طرح لوگ دنیا میں نام کمانے کے لیے کیا کیا محنت کرتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں. تو کیوں کہا گیا حدیث میں کہ جنت کا شوقین بھی سو نہیں سکتا، وہ سوتا بھی ہے تو اس کی ایک آنکھ جاگتی رہتی ہے، وہ غافل ہو کے نہیں سو سکتا. اسی طرح جہنم سے ڈرنے والا بھی سو نہیں سکتا، یہ غافل نہیں ہوتا، وہ سوتا بھی ہے تو اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری ذمہ داریاں، مجھے اٹھنا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، کل میں کیا نکل جاتا ہے، کیا نکل سکتا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. کل شیء یعنی اس کے اعمال اور اس کے آثار احصیناہ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں روشن، واضح، کلیئر کٹ، سب کچھ سامنے اس میں لکھا ہو. امام کا لفظ جو ہے وہ کتاب کے لیے بھی آتا ہے اور رہنما کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ کتاب بھی کیا کرتی ہے، لیڈر ہے نا، کتاب بھی ایک رہنمائی کرتی ہے، ہمیں سیدھے یا الٹے رستے پہ چلاتی ہے. اور کیوں اللہ نے یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے؟ کیونکہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ وَعِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. اللہ خود بھی نہیں بھولا اور اس نے لکھوایا بھی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. سورۃ القمر کی آیات بہت پاورفل ہیں. کل شیء فعلوہ، ہر وہ چیز جو انہوں نے کی، فی الزبر، صحیفوں میں. یہاں کیا کہا کہ امام مبین میں، اور وہاں کیا فی الزبر. وکل صغیر وکبیر مستطر، وکل کبیر وصغیر مستطر، ہر بڑا اور ہر چھوٹا سب لکھا ہوا ہے، ریکارڈڈ ہے، کچھ بھی بھولا ہوا نہیں، کچھ بھی فراموش نہیں، اور سب کچھ سامنے آئے گا. جو خود کیا اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اور جو ہمارے پیچھے چل کے دوسروں نے کیا وہ بھی دیکھنا ہوگا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، سورۃ العنکبوت آیت 13، اور سورۃ النحل 25، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، اپنے سارے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں گے یوم القیامت،
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور جن لوگوں کو لا علمی میں بھٹکا رہے ہیں وہ ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے وہ. تو اس لیے کیا ضروری ہے پھر انسان حقیقت حال کا علم حاصل کرے. جب کتاب امام مبین ہے تو پھر ہمیں بھی آنکھیں کھول کے جینا ہے، روشنی کے ساتھ جینا ہے، دلیل کے ساتھ جینا ہے. اور یہ صرف ایک چانس ہے ہمارے پاس، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج نہیں کر سکے تو کل کر لیں گے. کل نہیں ہے، آج ہی ہے. جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے. تلاوت سنیے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس سوچ سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں اور پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں. اسی پر ایک کیسٹ ہے، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. اکثر ہم یہ حساب نہیں کرتے کہ آگے کیا بھیج رہے ہیں، اور یہ بھی بھولے رہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیسی اولاد، کیسے آثار، کیسی یادیں، کیسے نشان. ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ ہماری ذات کا ہم پر حق ہے. اس پر مولانا یوسف اصلاحی کی کتاب ہے شعور حیات. اس میں بہت ایک خوبصورت پیسج ہے جو میرا دل چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. لکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی ذات سے دنیا میں کیا پھیل رہا ہے. یعنی اپنے آپ پہ ہم غور کریں. لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں، برائی یا بھلائی. یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی خواہ کسی حیثیت کا ہو، کسی بھی حیثیت کا، علم اور مرتبے کے لحاظ سے کسی بھی مقام پر ہو، اس کی ذات سے یا برائی پھیلتی ہے یا بھلائی. اس کو دیکھ کر یا تو لوگوں میں نیکی اور بھلائی کے جذبات امڑتے ہیں، یعنی کسی بھی انسان کو دیکھ کر یا دوسروں کے اندر نیکی اور بھلائی کے جذبات امڑتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں، یا برے کاموں کی رغبت ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہے تو ہم کیوں نہ کر لیں. ہم اکثر دوسروں کی مثالیں لیتے ہیں نا. انسان کے شب و روز کا عمل اور اس کا رویہ لوگوں پر اثر ڈالتا ہے. یعنی ہر انسان کی جو روزمرہ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہ دوسروں کے اوپر اثر کرتی ہے. سوچئے آپ بھی اسی طرح کے بہت سے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں، اور فطری طور پر آپ کے اثرات کا بھی ایک دائرہ ہے، یعنی ایک سرکل ہے جہاں تک آپ کے اثرات جاتے ہیں. آپ سے تعلق رکھنے والے یہ سب لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں. مثلا آپ کے بچے آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کو کہاں رکھ کے دیکھتے ہیں، وہ آپ کی اگزامپل سے کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کے دوست آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں. جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں لوگ آپ سے کیا سیکھتے ہیں. آپ ٹریول کر رہے ہیں تو لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلاً آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، کوئی شخص گزر رہا ہے، اس کی چال سے بھی آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے. اگر وہ شرافت سے چل رہا ہے، اچھی طرح سے چل رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا چل رہا ہے، یعنی آپ کے اوپر فوراً ایک امپریشن بنتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں مجھے بھی ایسے چلنا چاہیے. اور اگر وہ چلتے ہوئے کبھی پیچھے دیکھے، کبھی آگے دیکھے، کبھی پاؤں گھسیٹے، کبھی کچھ کرے، تو فوراً دیکھتے ہی آپ کو کیا خیال آتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے اور مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس شخص کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کی ذات سے دوسرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے. آپ کی بات چیت، افکار، خیالات، مشغلے، دلچسپیاں، ارادے، تمنائیں، آپ کا سلوک، غرض بحیثیت مجموعی آپ کی زندگی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتی رہتی. یعنی اگر آپ کچھ نہیں کریں نا، صرف خاموش بیٹھے ایک خاص انداز سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، دوسروں پہ اثر انداز ہو رہا ہے.
اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آپ کسی خاص شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے. جو اپنے کام میں سنجیدہ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں ضرور ایک حسرت آتی ہے کہ میں بھی کبھی اتنے اچھی طرح سے یہ کام کر سکوں. تو آپ کی ذات، خاموش ذات بھی دوسروں پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، یعنی آپ کو خیال ہو یا نہ ہو، آپ ہوش میں ہیں یا نہیں، لوگوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ کی زندگی ایک خاموش سبق ہے جو ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے. یعنی صرف ایسا نہیں کہ آپ کر کے گزر جاتے ہیں اور پھر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے یاد کرتے ہیں نا. دنیا میں بھی آپ کو اچھے برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. آپ ہر دم اپنی یادیں ان کے دل میں چھوڑتے ہیں، جیسی بھی، اچھی یا بری. اور پھر مرنے کے بعد تو خاص طور پر صرف یادیں ہی رہ جاتی کہ کون کیا چھوڑ کے گیا. آپ کی زندگی ایک خاموش سبق ہے جو ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے اور اپنے وقت پر دہرایا جائے گا. ہر ایک کو دہرایا جائے گا، ہر ایک دہرایا جاتا ہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا آثار، کیا امپریشنز اور کیا یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہیں پر بھی، کسی بھی چیز کی. خواہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئے ہیں یا پھر زیادہ دیر کے لیے گئے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا اس موضوع پر؟ جی السلام علیکم. میرے ذہن میں آج کل 2 خواتین بڑی آ رہی ہیں، جو کہ ایک یہودی ہیں عورت اور ایک عیسائی، جن سے مجھے لگتا ہے کہ انہی کے بعد سے میں قرآن تک پہنچی ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ وہ ہوتا ہے. لیکن 20 سال ہوئے میں مونٹریال میں تھی اور ایک ہماری کسٹمر یہودی عورت تھی جو کبھی کبھی آ کے بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی. تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے تمہارا قرآن. تو ہم اس وقت قرآن تو بہت پڑھتے تھے، لیکن ناظرہ اور وہ پڑھتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس نے تو میننگ ہی پڑھے ہوں گے اور سب سمجھتی تھی، سب پتا تھا. تو اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، ہم تو کبھی ان کی کتابوں کا نام بھی نہیں لیتے، یعنی کتنے ہم ان کے وہ ہوتے ہیں. پھر ابھی کوئی 10 سال پہلے یہاں پہ ایک میرے ساتھ کام کرتی تھی، وہ عیسائی لڑکی تھی جو کہ عرب تھی. تو یہ بچے کا جو کمفرٹر بناتے ہیں اس پہ نوح کی کشتی اور وہ سب بنا ہوا، یہ لوگ بچے سے یہ لوگ نشانی رکھتے ہیں اور ان کے لیے بناتے ہیں کمفرٹر. تو وہ کوئی عورت خریدنے آئی تو مجھے پتا ہی نہیں، 9000 کو اس کو کہتے تھے، تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا کیا ہے. میں نے اس کو جا کے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ قرآن میں تو ہے، کہانی تو تمہیں نہیں پتا ہے کہ کیا ہے وہ. تو اس دن بھی مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ یہ عیسائی لڑکی جانتی ہے قرآن میں کیا ہے، یہودی عورت نے کہا قرآن میں کیا ہے، اور ہم نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے. اور بعض اوقات ہم بے دھیانی میں کسی کو کوئی بات کہہ جاتے ہیں اور وہ اس کے دل کو لگ جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہہ کے، اور اس سے اس کی زندگی بالکل بدل جاتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہماری ماؤں کی باتیں گونجتی ہیں پیچھے، اور یہ بہت سچی بات ہے. شاید جس وقت وہ ہمیں یہ سب کہتے تھے ہم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے تھے، لیکن یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ جو بات ایک دفعہ کان میں جاتی ہے وہ دوسرے سے نکلتی نہیں ہے، وہ اندر ہی پکی ہو جاتی ہے اور پھر کبھی نہ کبھی اس کی باز گشت ہمیں سنائی دیتی ہے. آج ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے رہیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ وہ سنتے نہیں یا توجہ نہیں دیتے اور دھیان نہیں دیتے اور کوئی فائدہ نہیں ان کو بتانے کا اور صرف مغز ماری ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں. نہیں، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، معلوم نہیں کب کس وقت ہو جائے. بہرحال یہ سوال بہت سے لوگوں کا ہے کہ اگر ہم نے پیچھے کچھ آثار اب چھوڑ دیے ہیں اور ایسی کچھ بدعات جاری کر دی ہیں کہ ہماری وجہ سے اب دوسرے لوگ ان رستوں پہ چل پڑے اور اب ہم نے اپنا رستہ بدل دیا اور دوسرا اختیار کر لیا، تو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ اس کو لے لیتا ہے اور چل پڑتا ہے، اور ہم اس کی بری لے کے تو دوسرے رستے پہ چل پڑتے ہیں. اب الٹیمیٹلی تو اللہ ہی کے ہاں سب کچھ جمع ہوگا. بہترین راستہ توبہ کا راستہ اللہ نے وہ ہمارے لیے کھولا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں کو مٹا دے. اور دوسری بات یہ کہ کمپنسیٹ کریں. جتنی محنت ہم نے ان چیزوں کے لیے کی یا وہ ہم سے بھول ہوئی، اس سے زیادہ محنت اب ہم کس کے لیے کریں؟ اچھے آثار چھوڑنے کے لیے. ابھی وقت ہے نا، مہلت ہے نا.
ابھی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، ابھی تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت زندگی کی دی ہے، ایک ایک دن قیمتی ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو مٹا دیتی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آثار بھی پھیل رہے ہوں، لیکن اب اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ آثار ان پہ چھا جائیں اور اس سے زیادہ ہو جائیں. اور بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے یا ہمیں کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہماری رگ و پے سے ظاہر ہونے لگتی ہے. یہ کسی نے مجھے ایک نظم بھیجی تھی. سنا تھا ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پہ دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے. اگر سچ ہے تو پھر آخر ہمیں اس ذات حق سے یعنی اللہ سے یہ بھلا کیسی محبت ہے، نہ آنکھوں سے چھلکتی ہے، نہ چہروں پہ ٹپکتی ہے، نہ لہجوں میں سلگتی ہے، دلوں کو آزماتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے، کلیجے منہ کو لاتی ہے، نہ فاقوں ہی ستاتی ہے، نہ خاک آلود کرتی ہے اور نہ کانٹوں پہ چلاتی ہے، نہ یہ مجنون بناتی ہے. عجب ایسی محبت ہے، فقط دعویٰ سجاتی ہے، صرف دعوے ہی کر رہے ہیں. نہ کعبے کی گلی میں تن پہ انگارے بجھاتی ہے، نہ غار سور میں چپ کے سکینت بن کے چھاتی ہے، ہرا تک لے بھی جائے قدس سے نظریں چراتی ہے. ہم اپنے دعویٰ حق کے محبت پر ہوئے نادم تو پلکوں کے کناروں سے جھڑی سی لگ گئی اور پھر کہیں سے بجلیاں کوندی، صدا آئی، ذرا اس آنکھ کی بندش کے دم بھر منتظر رہنا، وہاں خود جان جاؤ گے محبت کی حقیقت کو. آج دنیا میں ہم جتنے بھی دعوے کر لیں، لیکن اگر واقعی سچی محبت ہو اللہ کی، اس کے دین کی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پھر انداز سے وہ نہ جھلکے اور ہم کہیں ہو اور وہ دوسروں کو ایک سپارک نہ دے. وہ لازمن دیتی ہے. تو پھر جائزہ اپنا ہی لینے کی ضرورت ہے، اصلاح اپنی ہی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.